آج دو سفر اور جمعے کا دن ایک ساتھ، ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہی ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے کچھ الفاظ میں ایسی طاقت رکھی ہے اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو خود کئی تالوں کی چابیاں ہیں۔ جی ہاں، چابیاں، جیسے رزق کی چابیاں، برکت کی چابیاں، صحت کی چابیاں، رحمت کی چابیاں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو میں دو سفر کی بات کر رہی تھی۔ دو سفر، شہادت حضرت زید۔ امام سجاد کے بیٹے حضرت زید کو 46 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، یعنی کہ 46 سال کی عمر میں۔ شہادت کے بعد آپ کا سر دمشق کے دروازے پر لٹکا رہا اور آپ کی لاش کو سولی دی گئی، پھر سولی سے اتار کر در کوفہ پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت زید کی برہنہ لاش لٹکائی گئی تو مکڑیوں نے جالا بنا کر ان کی شرمگاہ کو چھپایا۔ اتنا ظلم دو سفر کو کیا گیا۔ تو دو سفر کی اور جمعے کی جو یہ وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ الفاظ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف رزق کے لیے نہیں ہوتے، صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے کرم کو اپنی طرف لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ ایک زبردست مثال دیتی ہوں۔ ایک سوال ہے، کیا غریب اور امیر کا دسترخوان ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں نا، ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ٹیبل کو سجاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شخص کو ایک عرب کے ہاں دعوت ملی۔ اس نے دیکھا کہ ٹیبل پر پورا بھنا ہوا بیل رکھا ہوا ہے، پورا ثابت۔ جب اس کا سر کاٹا گیا تو ایسا لگا جیسے خون بہہ رہا ہو۔ وہ حیران ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، چاکلیٹ تھی۔ پھر جب اس بیل کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے بکرے نکلے، پھر بکرے کے اندر سے مرغیاں، اور پھر مرغیوں کے اندر سے انڈے، اور انڈوں کے اندر سے خشک میوہ جات، ڈرائی فروٹ۔ یہ ایک بادشاہ کا ٹیبل تھا، یعنی کہ مٹھاس کی حدیں پار کر دی گئی تھی۔ اب اصل بات سمجھے، جب ایک بادشاہ اتنا شاندار دسترخوان دے سکتا ہے تو سوچئے ہمارا اللہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں دسترخوان سجا رکھے ہیں، بس تم ہم سے مانگ کر تو دیکھو۔ یہاں ایک اور بہت بڑا راز ہے، جب اللہ سے مانگو تو چھوٹا نہ مانگو، صرف روٹی یا پیسہ نہ مانگو، بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگو۔ اللہ سے کہو، یا اللہ ایسا دے کہ زندگی میں عید ہو جائے، ہر دن عید جیسا ہو جائے، ہر تکلیف دور ہو جائے اور کبھی بھی ہاسپٹل کے چکر نہ لگانے پڑے۔ یہاں ٹیبل سے مراد ہے کھانا نہیں، دونوں چیزیں مانگو۔ روحانی رزق مانگو، جسمانی رزق مانگو۔ ہم اکثر صرف جسمانی رزق مانگتے ہیں، پیسہ دے دے، کھانا دے دے، دولت دے دے، مجھے آئی فون دے دے، مجھے بائک دے دے۔ ہم یہ کیوں نہیں مانگتے، اے اللہ مجھے روحانی رزق دے دے؟ ہم روحانی رزق تو مانگتے ہی نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں سکون دے دے، دل کا اطمینان دے دے، اور ہمارا دل اپنے رزق سے روشن کر دے۔ خیر، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، زندگی میں سکون ہو، گھر میں خوشحالی ہو، تو اللہ سے مانگتے رہو، بدل بدل کے مانگو، ڈفرنٹ طریقوں سے مانگو، پر مانگتے رہو۔ اللہ سے مانگو، اس طرح مانگو، یا اللہ مجھے رزق دے دے، مجھے برکت دے دے، مجھے برکت والا رزق دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے دولت کے ساتھ سکون بھی دے دے، کیونکہ کئی بار دولت ایسی ملتی ہے کہ بندے ہی کھا جاتی ہے۔ مجھے دنیا بھی دے دے، مجھے آخرت بھی دے دے۔ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھے، اور جس رب سے مانگ رہے ہیں اسے چھوٹا نہ سمجھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ سے گاڑی مت مانگو، گاڑی کا شو روم مانگو، اللہ سب دے سکتا ہے۔ اللہ سے سونے کے سکے نہ مانگو، اللہ سے سونے کا پہاڑ مانگو، اللہ وہ بھی دے سکتا ہے۔ تو آج ایک فیصلہ کرو، اللہ سے ہر وقت مانگو گے، بڑے یقین سے مانگو گے، ایسے مانگو گے جیسے ایک فقیر اپنے بادشاہ سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، تو تمہیں کیا چیزیں نہیں دے سکتا؟ تو آج کا عمل یہ تھا کہ 33 بار آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پہ کیا پڑھنا ہے؟ تو 33 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ صرف یہ ایک ورڈ پڑھنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اتنا ہی اثردار۔ وہ کہتے ہیں نا، چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، بالکل ویسا۔ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ اگر دیر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند ہے، مانگو، اللہ ضرور دے گا۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ تمہارا بادشاہ ہے، اسی نے تمہیں روٹی
کھلانی ہے، اسی نے تمہیں پالنا ہے، بجائے انسانوں سے اللہ سے مانگو۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔